کہ درمیان میں کیا استعمال ہوگا؟ سکتے کا استعمال ہوگا۔ تو میرے عزیز طلبہ، اگرچہ یہ ٹاپک اگر میں چاہتا تو آپ کو سمپل ایک جملے میں اس کی وضاحت کر کے اس کو میں ختم کر سکتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اردو کے اندر یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی لیکچرز ہیں اس میں صرف ایک جز وقتی طور پر اس کی تشریح کی جاتی ہے اور اس کے بعد ٹاپک کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں نے عربی اور اردو کیا سکتہ جو ہے ان دونوں کو ملا کر ایک لیکچر جو ہے وہ آپ کے لیے تیار کیا تھا، جو میں نے آج آپ کے سامنے یہاں پر رکھ دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ کی خدمت میں آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اردو گرامر کا یہ موضوع تکنیکی اعتبار سے بہت ہی دلچسپ ہے۔ اگرچہ ہم عام زندگی کے اندر آج کے موضوع کو استعمال نہیں کرتے، لیکن ہم جب بھی کوئی ڈرامہ، کوئی فلم یا کوئی کہانی یا کوئی مکالمہ جب بھی کوئی مصنف جو ہے تحریر میں لاتا ہے تو وہ مختلف عنوانات کو، مختلف موضوعات کو اپنے ذہن کے اندر کچھ اس طرح سے تشکیل دیتا ہے کہ ان کا ٹھہراؤ، ان کا اٹھاؤ، ان کا وزن، ان کا ردیف، ان کا قافیہ، آواز کا زیر و بم، لہجے کا اتار چڑھاؤ، سوالیہ نشان، کہاں پہ اس نے استفہام لگانا ہے، کہاں پہ اس نے کسی سے کوئی بات پوچھنی ہے، پھر وہ اپنے ان مکالمات کو بہت ہی دلچسپ بنانے کے لیے کچھ ایسی علامات کا استعمال کرتا ہے کہ جس کی مدد سے وہ ڈرامہ، وہ کہانی، وہ کردار اس کے اندر پوری کی پوری جان ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز طلبہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا موضوع جو ہے نہ کوئی فلم ہے، نہ کوئی ڈرامہ ہے، نہ کوئی مکالمہ ہے، نہ کوئی ڈائلاگ ہے، لیکن ہاں ان کے اندر استعمال ہونے والی وہ چھوٹی چھوٹی علامات ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رموز اوقاف کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، رموز جو ہے وہ رمز کی جمع ہے اور اوقاف جو ہے یہ وقفی جمع ہے۔ مراد یہ ہے کہ عبارت کے اندر کچھ ایسے اشارے، کنائے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے مصنف، جس سے عبارت کی خوبصورتی جو ہے وہ اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو وہ خوبصورتی دوبالا کرنے کے لیے وہ کون کون سی علامات یعنی کہ رموز اوقاف کا استعمال کرتا ہے کہ جس کا کسی بھی ڈرامے کے اندر، کہانی کے اندر، خط کے اندر یا کسی کی موضوع کے اندر یا کوئی مضمون لکھتے ہوئے یا درخواست لکھتے ہوئے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، انگریزی کے اندر ہم اس رموز اوقاف کو کہتے ہیں پنکچویشن، اور یہ باقاعدہ طور پر ایک 10 نمبر کا انگریزی میں ایک سوال بھی آتا ہے کہ دیے گئے پیراگراف کو باقاعدہ پنکچویٹ کریں۔ تو پنکچویٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کیا لگانا ہوتا ہے؟ سکتہ، کہ یہاں پہ اس کو کوما کہاں پہ لگے گا؟ آپ نے وہاں پہ لگانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو ہے فل سٹاپ کہاں پہ لگے گا، آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ انورٹڈ کوماز کہاں پہ لگانے ہیں، آپ نے اس کے اندر انٹروگیٹو سینٹینسز لگانے کے لیے کس علامت کا استعمال کرنا ہے، آپ نے اس کے لیے بریکٹس کا استعمال کہاں پہ کرنا ہے، آپ نے اس کے لیے سیمی کولن اور کولن کا استعمال کہاں پہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پنکچویشن یعنی کہ رموز اوقاف کا حصہ ہے۔ لیکن نہیں، ہم آج پنکچویشن کا اردو میں ترجمہ یعنی کہ رموز اوقاف کو آج اردو میں پڑھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عبارت کی خوبصورتی کو بنانے کے لیے مصنف کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، رموز اوقاف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رموز اوقاف میں سب سے پہلے جو ہے وہ سکتہ کی باری آتی ہے۔ سکتہ، آئیے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رموز اوقاف کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور وہ کون کون سی وہ اہم علامات ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو سکتہ ہے، سکتے کے بعد وقفہ ہے، وقفے کے بعد نیم وقفہ ہے، اس کے بعد نصف وقفہ ہے، پھر ہم تفسیریہ بھی کہتے ہیں، اردو میں اس کو تفصیلیہ بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، عربی میں تفسیریہ، اردو میں اس کو ہم تفصیلیہ یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں وقفے لازم۔
اس کے بعد جب عبارت ختم ہوتی ہے تو ہم ختمہ کا استعمال کرتے ہیں یا وقف مطلق اس کو کہتے ہیں، تو اس کو ہم انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کسی بھی جملے کے آخر کے اندر ہم سوالیہ نشان استعمال کرتے ہیں جس کو آپ استفہام کہتے ہیں، سوالیہ یا استفہامیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ندائیہ، فجائیہ یا استجابیہ کی علامات کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں استعمال ہونے والی جو دو اور علامات ہیں وہ واوین ہے اور قوسین ہے۔ تو آئیے عزیز طلبہ، ہم رموز اوقاف کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں جس کو ہم سکتہ کا نام دیتے ہیں۔ سکتہ کے حوالے سے پہلا جو خاکہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ فلاں شخص کی آنکھوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ تو سکتہ سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی آنکھوں کے اوپر کسی ایسے حادثے کو برداشت نہ کر پانے کے بعد اس کی آنکھیں جو ہے وہ جھپکنے کی صلاحیت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اگر آپ ایسے بھی کرتے جائیں گے تو اس کی آنکھیں جھپکیں گی نہیں، تو ہم اس کی اس کیفیت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سکتہ کہتے ہیں۔ لیکن عزیز طلبہ، یہ وہ والا سکتہ نہیں ہے۔ یہ سکتہ ہے عبارت کے اندر جب ہم مختصر سا ٹھہراؤ کرتے ہیں، مختصر وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ عبارت جب لمبی ہوتی ہے، اس لمبی عبارت کے اندر اس کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے کے لیے کچھ وقفوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وقفے جو ہے یہ کہاں کہاں لیے جاتے ہیں۔ ایک ڈرامہ رائٹر، ایک ادیب، ایک مصنف جو ہے بعض اوقات شاعر بھی اپنی شاعری کے اندر ان سکتوں کا استعمال کرتا ہے۔ اردو کے اندر جو ہے اس کو ہم سکتہ کہتے ہیں، جبکہ انگریزی کے اندر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوما کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کے اندر یہ سکتہ جو ہے یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ جب ایک عبارت کے اندر مختلف موضوعات کو بیان کیا جا رہا ہو، 3 یا 3 سے زائد مواقع کے اوپر بیان کیا جا رہا ہو، حکمیہ طور پر کلمات کے اندر یا جملوں کے اندر، تو پھر اس کے اندر جو ہے یہ سکتہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم جملے کی وضاحت سے کہ یہ سکتہ کیسے استعمال ہوگا کلمات میں اور جملوں کے بیچ میں۔ دیکھیے گا، اسلم، اب یہاں پر اکرم، اسلم اور اکرم جو پہلے دونوں ایلیمنٹس ہیں، پہلے دونوں عناصر ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ یہاں پر 1، 2 اور 3، اسلم، اکرم اور احمد جو ہیں، ہم نے کہا کہ 3 یا 3 سے زیادہ کلمات کے بیچ یہ سکتہ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا اسلم، اکرم، اگر اس میں یہاں پر اور احمد کے درمیان، اکرم اور احمد کے درمیان ہم جو ہے اور نہ لگاتے تو پھر ہمیں یہاں پر پھر بھی اور جو ہے وہ لگانا پڑتا۔ یہ رموز اوقاف کی یہ خوبصورتی ہے۔ اب دیکھیے گا یہاں پر اسلم اور اکرم کے درمیان میں ہم نے یہ سکتہ استعمال کر دیا۔ اسلم، اکرم اور احمد بازار گئے۔ اب دیکھیے گا اگر ہم کہتے ہیں اسلم، اکرم اور احمد بازار گئے تو شاید جملے کی خوبصورتی، ان کلمات کی خوبصورتی اتنی واضح نہ ہوتی، لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے اسلم، اکرم اور احمد کہاں گئے، تو میں بھی اسی لہجے کے اندر جواب دیتا اسلم، اکرم اور احمد بازار گئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سکتے کی خوبصورتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں عزیز طلبہ کہ سکتہ جو ہے اور کہاں استعمال ہوتا ہے۔ سلیم اپنے کمرہ جماعت میں داخل ہوا۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا ایک لمبی عبارت ہے۔ اب جب اس لمبی عبارت کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے تو اس کی خوبصورتی کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیے گا، سلیم اپنے کمرہ جماعت میں داخل ہوا، استاد کو سلام کیا اور پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ ایک طویل عبارت ہے۔ اس طویل عبارت کو پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ اس کی خوبصورتی وہ نہ رہے جو سکتے کے استعمال سے ہوگی۔ مثال کے طور پر سلیم اپنے کمرہ جماعت میں داخل ہوا، یہ ہے اس کا پہلا فیز، اور یہ ہے استاد کو سلام کیا، یہ ہے اس کا دوسرا مرحلہ۔
اور پڑھنے میں مشغول ہو گیا، یہ ہے تیسرا اس کا حصہ۔ تو ہم ان تینوں حصوں کو اب سکتے کی مدد سے جو ہے جوڑیں گے۔ پہلا حصہ اور دوسرے حصے کے درمیان میں یہاں پر دیکھیے گا کہ ہم نے باقاعدہ طور پر سکتے کی یعنی کومے کی علامت لگا رکھی ہے۔ اب دیکھیے گا، سلیم اپنے کمرہ جماعت میں داخل ہوا، یہاں پر ہم نے تھوڑا سا وقفہ لیا، یہاں پر ہم نے تھوڑا سا وقفہ لیا، استاد کو سلام کیا اور پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ تو عزیز طلبہ، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اور کہاں سکتہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ندائیہ الفاظ جو ہے، یہ ندا لفظ ہے، ندا سے مراد ہے پکارا جانا، آواز آنا۔ تو یہ ندائیہ الفاظ یعنی ایسے الفاظ جو پکارنے میں استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو ہم ندائیہ الفاظ کہتے ہیں۔ اور عمومی طور پر جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو اس کے ساتھ جو علامت استعمال کی جاتی ہے عزیز طلبہ، وہ یہ ہوتی ہے، اس کو ہم علامت ندائیہ بھی کہتے ہیں۔ تو علامت ندائیہ کے جملوں کے اندر بھی سکتہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک لمبی عبارت ہے۔ دیکھیے گا، جب بھی طلبہ کے مابین کوئی تقریری مقابلہ ہوتا ہے اور کوئی طالب علم جب یہ کہتا ہے کہ میرے عزیز ساتھیوں، صاحب صدر، معزز سامعین و حاضرین، میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم، تو ہم اس وقت کسی طرح کا بھی کوئی کوما، کوئی سکتہ یا کوئی فل سٹاپ، کسی چیز کو بھی ہمارے ذہن میں جو ہے وہ شامل حال تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مصنف جو ہے اپنی تحریر کے اندر اس کا حسن ظن بڑھانے کے لیے، اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے پھر سکتوں کا استعمال کرتا ہے۔ دیکھیے گا، یہ اس کا پہلا حصہ، جناب صدر، یہ پہلا، حاضرین و حاضرات، یہ اس کا دوسرا حصہ۔ اب ان دو حصوں کے درمیان یہاں پر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو یہاں پر سکتہ کی علامت جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ تو آگے دیکھیے گا، یہ دیکھیے کہ یہاں پر ہم نے وہ علامت ندائیہ استعمال کر دی جو میں نے بتایا تھا کہ کسی بھی شخص کو پکارنے کے لیے جو آخر میں علامت استعمال کی جاتی ہے، ہم اس کو علامت ندائیہ کہتے ہیں۔ آگے چل کر اس کی اور بھی جو اس کے نام ہیں وہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ بزرگوں، عزیزوں، اب یہاں پر دیکھیے گا بزرگوں اور عزیزوں کے درمیان میں پھر 3 سے زیادہ کلمات جو ہیں، یہ دیکھیے گا 3 سے زیادہ کلمات آ رہے ہیں، بزرگ، عزیز اور بچے، یہ 3 چیزیں آ رہی ہیں۔ تو پہلے دونوں کے درمیان میں ہم نے یہاں پر سکتے کا استعمال کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیے گا، ہم اس عبارت کو پڑھتے ہیں، جناب صدر محفل، حاضرین و حاضرات، بزرگوں، عزیزوں اور بچوں، السلام علیکم۔ تو اب دیکھیے گا کہ جملے کا وزن، حسن اور اس کا حسن بیان جو ہے وہ نکھر کر اور سامنے آ جاتا ہے۔ تو آئیے عزیز طلبہ، ہم اور آگے چلتے ہیں کہ سکتہ جو ہے وہ اور کہاں استعمال ہوتا ہے۔ جب الفاظ کو ہم ٹکڑوں میں استعمال کریں گے، جب الفاظ کو ہم ٹکڑوں میں استعمال کریں گے اس وقت سکتے کا استعمال کیا جائے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، خوشحالی ہو کے پریشانی، خوشحالی ہو کے پریشانی۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، یہ بھی ایک طویل عبارت ہے جس کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر بھی رموز اوقاف میں سے اگر کسی علامت کا استعمال نہ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ عبارت کے اندر پھر جس طرح ایف ایم ریڈیو کے اندر بولتے ہیں تیز تیز بولنا، وقت کی بچت کرنا، وہ وقت کی بچت تو ہو جاتی ہے لیکن عبارت کے اندر وہ حسن بیان جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو دیکھیے گا، خوشحالی ہو کے پریشانی، یہاں پر پھر آ گیا سکتہ، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھو۔ خوشحالی ہو کے پریشانی، اب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں، دیکھو بیٹا، خوشحالی ہو یا پریشانی، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو۔ اب دیکھیے گا، یہ جملہ میں نے رموز اوقاف کی مدد سے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اگر میں یہ کہوں خوشحالی ہو یا پریشانی، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو،
تو اب دیکھیے گا یہ حسن بیان اور ہے، وہ حسن بیان اور ہے. جو بعد والا تھا وہ FM ریڈیو والا ہے، اور یہ والا جو ہے یہ کسی ادیب نے بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر رموز اوقاف کی مدد سے اس کی خوبصورتی کو دوبالا کیا. آئیے اب ہم چلتے ہیں کہ ایسے جملے کے درمیان بھی یہ استعمال ہوتا ہے کیا؟ سکتہ ایسے جملوں کے درمیان بھی استعمال ہوتا ہے جو تشریح طلب ہوتے ہیں، جو بیانیہ انداز میں پیش کرنے کے قابل ہوتے ہیں. کیسے؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں. بھئی یہ دیکھیے گا، میں فرض کریں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں بورڈ مارکر پکڑا ہوا ہے. یہ بورڈ مارکر کی یہ ہائٹ ہے، یہ نہیں اس کی لمبائی ہے، اور یہ اس کی کیا ہے، یہ یہاں سے یہاں تک کیا اس کی چوڑائی ہے. تو میں کہوں گا کہ یہ مارکر جو ہے یہ 6 انچ لمبا ہے، اور 1 انچ جو ہے وہ اس کی چوڑائی ہے، اور اس کی موٹائی کتنی ہے؟ 0.5 انچ ہے. تو اب دیکھیے گا کہ جب ہم اس کو بیانی انداز کے اندر لے کے آئیں گے، کہیں گے کیا کہیں گے ہم اس کو. اب اس میز کی مثال لیتے ہیں. یہ میز 6 فٹ لمبی. اب یاد رکھیے گا کہ میز جو ہے جب اجناس کے لحاظ سے ہم مذکر اور مؤنث کا مطالعہ کریں گے تو اس میں میز جو ہے یہ بطور مذکر بھی استعمال ہوگا اور بطور مؤنث بھی استعمال کیا جائے گا. تو میں ساتھ ساتھ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ آنے والے ٹاپکس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار رہیں. یہ میز 6 فٹ لمبی، 3 فٹ چوڑی اور 2.5 فٹ اونچی ہے. 2.5 فٹ نہیں کہنا بیٹا آپ نے، 2.5 فٹ کہنا ہے. 2.5. تو عمومی دیکھیے گا یہ میز 6 فٹ لمبی. اب یہ کیا ہے کہ یہ اس کا پہلا حصہ ہے، 3 فٹ چوڑی یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، اور 2.5 فٹ اونچی یہ اس کا تیسرا حصہ ہے. تو آئیے ہم وضاحت کرتے چلیں. پھر اگر ایک ہی حکم کے 3 یا 3 سے زیادہ کلمات یا جملوں کے بیچ ان سکتوں کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ پہلا کلمہ. یہ کیا ہے؟ دوسرا کلمہ. تو پہلے کلمے اور دوسرے کلمے کے درمیان میں کیا استعمال ہوگا؟ جی بالکل سکتہ استعمال ہوگا. اور دوسرے اور تیسرے کلمہ کے اندر کیا استعمال ہوگا؟ اور یعنی حرف عطف کا استعمال ہوگا. آئیے اب ہم اور دیکھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہم مرتبہ فقرات کے درمیان، ایسے فقرات جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے وزن کے اوپر ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ سکتہ کا استعمال جو ہے وہ کیسا ہوگا. آئیے دیکھیے گا. جب موسم بہت ہی زیادہ حبس زدہ ہو جاتا ہے تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کہیں سے بادلوں کے ٹکڑے آسمان پر آ جائیں. بادلوں کے ٹکڑے ہماری خواہش کے مطابق اگر آ بھی جائیں تو جب وہ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بادل گرجتے ہیں. تو بادل گرجیں گے تو ساتھ ہی کیا چمکے گی آسمان سے؟ بجلی، جس کو انگریزی میں آپ تھنڈرنگ کہتے ہیں. بادل گرجا، بجلی چمکی، بارش ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے کہا چھوٹے چھوٹے ہم مرتبہ فقرات کے درمیان، چھوٹے چھوٹے ہم مرتبہ فقرات کے درمیان ہم سکتے کا استعمال کرتے ہیں. پھر دیکھ لیجئے گا، بادل گرجا، بجلی چمکی، بارش ہوئی. تو ہم نے یہاں پر بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر اپنی عبارت کو ایک نیا حسن جو ہے وہ دے دیا اس سکتے کے استعمال کی مدد سے. اب دیکھیے گا کہ فقرہ خاص اور فقرہ طبیعہ کے درمیان میں سکتوں کا استعمال ہوتا ہے. فقرہ خاص اور فقرہ طبیعہ کے درمیان میں اب دیکھیے گا، مثلا ہم اس کو کہتے ہیں حروف علت کا استعمال بھی کہتے ہیں کہ وہ اسلم بیمار تھا، چونکہ اسلم بیمار تھا اس لیے وہ آج سکول نہیں آیا. تو یہاں پر آپ دیکھیے گا چونکہ وہ بیمار تھا، یہ اس کا پہلا حصہ ہے اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، اس لیے آج نہیں آیا. تو مطلب کیا ہے کہ ان دونوں کے فقرات کے درمیان میں فقرہ خاص اور فقرہ طبیعہ کے درمیان میں کیا استعمال ہوگا؟
سکتے کا استعمال ہوگا۔ تو میرے عزیز طلبہ، اگرچہ یہ ٹاپک اگر میں چاہتا تو آپ کو سمپل ایک جملے میں اس کی وضاحت کر کے اس کو میں ختم کر سکتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اردو کے اندر یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی لیکچرز ہیں اس میں صرف ایک جز وقتی طور پر اس کی تشریح کی جاتی ہے اور اس کے بعد ٹاپک کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں نے عربی اور اردو کیا سکتہ جو ہے ان دونوں کو ملا کر ایک لیکچر جو ہے وہ آپ کے لیے تیار کیا تھا، جو میں نے آج آپ کے سامنے یہاں پر رکھ دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آئیے ہم رموز اوقاف کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم جو ٹاپک جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ختمہ۔ اس کو کامل وقفہ بھی کہتے ہیں، کامل سے مراد مکمل، اور اس کو وقف مطلق بھی کہتے ہیں، وقف مطلق بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو وقفہ ہے، یہ ختمہ ہے، یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اردو کی جب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جب آپ نثری اسباق پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں ایک جملہ مکمل ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی ڈیش لگا دی جاتی ہے۔ یہ ڈیش جو ہے یہ جسامت میں فل سٹاپ سے تھوڑی سی زیادہ بڑی ہوتی ہے اور تھوڑی سی چوڑائی میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ختمہ ہے اس کی علامت جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھیے گا، ختمہ کی علامت جو ہے کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ تو یہ جملہ جہاں پر ختم ہوگا، جملہ جہاں پر مثال کے طور پر آپ کو ایگزام کے اندر سوال آ جاتا ہے کہ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ مثلا مہارت کو ہم نے اب جملے میں استعمال کرنا ہے۔ اسلم ریاضی میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ یہ جملہ مکمل کریں گے اس کے آخر میں آپ نے علامت ختمہ استعمال کر دینی ہے۔ اس علامت کو میں پھر بتا دوں، کامل وقفہ بھی کہتے ہیں اور وقف مطلق بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم استعمال کہاں کہاں کرتے ہیں۔ تو یہ علامت جملہ مکمل ہونے کے اختتام پر لگائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے گا کہ ہم جملے جو ہے جملوں کی وضاحت سے دیکھتے ہیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ لفظ اس کو آپ نے ناک میں نہیں پڑھنا، دنیا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کو دنیا نہیں پڑھنا کہ ناک میں نون گنا کو الف کو نون گنا بنا دیتے ہیں۔ تو اس کو پڑھنا ہے آپ نے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو یہاں پر آپ اگر غور کریں گے تو یہ جملہ مکمل ہونے کے بعد یہاں پر ہم نے ایک کامل وقفہ لگا دیا ہے، ہم نے وقف مطلق کا اضافہ کر دیا ہے، ہم نے یہاں پر ختمہ لگا دیا ہے۔ اب آپ اگلے فقرے میں دیکھیے، مجھے آم بہت پسند ہیں، آم بہت پسند ہیں۔ تو جیسے ہی یہ جملہ مکمل ہوتا ہے تو ہم اس کے آخر میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، ختمے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، انگریزی کے اندر اسی علامت کو ہم فل سٹاپ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فل سٹاپ کہتے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان فرق یہی ہے کہ وہ ایک ڈاٹ کی صورت میں ہوتا ہے اور یہ تھوڑی سی ڈیش کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی کے اندر یہی ختمہ جو ہے، یعنی کہ یہ فل سٹاپ جو ہے، یہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر جب آپ انگریزی کے ایبریویشنز یعنی اردو کے اندر ہم اس کو مخففات کہتے ہیں، مخفف کسی ادارے کا نام جو ہے اس کو شارٹ فارم کے اندر لکھ دینا، یہ مخفف کہلاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیے گا ڈی پی او یعنی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، تو ہم اس کو ڈائریکٹ جو ہے ڈی پی او کہہ دیتے ہیں، ڈی پی او۔ لیکن جب ہم بولیں گے تو ہم ڈی پی او کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو لکھیں گے تو لکھتے ہوئے ہم نے ان دونوں کے درمیان میں فل سٹاپ کا استعمال ضرور کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا پی سی او، پی سی او، پبلک کال آفس، پبلک کال آفس۔ تو یہ مراد یہ کہ جب ہم اس کو بولیں گے میں ذرا پی سی او تک جا رہا ہوں تو اب آپ وہاں پر فل سٹاپ کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو جب آپ لکھیں گے تو اس کے درمیان فل سٹاپ کا استعمال ہوگا۔ اب ایک ادارہ ہے آج کل بہت بڑا، جس کو جو ملک کے اندر جو ہے اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب کا ادارہ کہلاتا ہے، تو اس سے کوئی بھی جو ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو نیب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو۔ تو دیکھیے گا جب ہم بولتے ہیں نیب تو نیب کے اندر تو کوئی فل سٹاپ نہیں آتا،
تو ہم اس کو جوڑ کے پڑھتے ہیں، ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو لکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ NAB، نیب۔ تو دو سب کے درمیان میں ہم کیا استعمال کریں گے؟ فل سٹاپ کا استعمال کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو ختمے کی، آپ کو کامل وقفے کی اور آپ کو وقفے مطلق کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے رموز اوقاف کے حصے کی طرف۔ تو رموز اوقاف کا جو اگلا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں وقفہ، نیم وقفہ۔ انگریزی میں یاد رکھیے گا، اس کو ہم سیمی کولن کہتے ہیں، اس کو ہم سیمی کولن کہتے ہیں۔ تو وقفہ، نیم وقفہ یا نصف وقفہ، تو یہ استعمال کہاں ہوگا؟ یہ علامت سکتہ سے، یعنی یہ سکتہ ہے، اب سکتہ سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، اس کو بڑا کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے گا بیٹا، یہ میں نے سکتہ لگایا اور اس کے نیچے بالکل میں نے یہ فل سٹاپ لگا دیا، تو یہ کون سی علامت بن گئی؟ یہ سیمی کولن بن گیا، یعنی یہ وقفہ بن گیا، نیم وقفہ بن گیا یا نصف وقفہ بن گیا۔ تو کہاں پر یہ استعمال ہوگی؟ زیادہ ٹھہراؤ جہاں پر کرنا ہوگا۔ یعنی عمومی طور پر ڈرامہ کی سٹوری کے اندر، فلم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کردار جو ہیں کیا کرتے ہیں، اپنے جملے کی تکمیل کرتے ہوئے جملہ انہوں نے گرچہ مختصر ترین استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن اس جملے کے اندر ٹھہراؤ اتنا جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اس جملے کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ خوبصورتی جو ہے وہ آپ کے اس سیمی کولن کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یعنی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، تو ہم اس کو ڈائریکٹ جو ہے DPO کہہ دیتے ہیں، DPO، لیکن جب ہم بولیں گے تو ہم DPO کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو لکھیں گے تو لکھتے ہوئے ہم نے ان دونوں کے درمیان میں فل سٹاپ کا استعمال ضرور کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا PCO، پبلک کال آفس، پبلک کال آفس، تو یہ مراد یہ کہ جب ہم اس کو بولیں گے میں ذرا PCO تک جا رہا ہوں، تو اب آپ وہاں پر فل سٹاپ کا استعمال نہیں کریں گے، تو جب آپ لکھیں گے تو اس کے درمیان فل سٹاپ کا استعمال ہوگا۔ اب ایک ادارہ ہے آج کل بہت بڑا، جس کو جو ملک کے اندر جو ہے اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب کا ادارہ کہلاتا ہے، تو اس سے کوئی بھی جو ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو نیب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، تو دیکھیے گا جب ہم بولتے ہیں نیب، تو نیب کے اندر تو کوئی فل سٹاپ نہیں آتا، تو ہم اس کو جوڑ کے پڑھتے ہیں، ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو لکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ NAB، نیب۔ تو دو سب کے درمیان میں ہم کیا استعمال کریں گے؟ فل سٹاپ کا استعمال کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو ختمے کی، آپ کو کامل وقفے کی اور آپ کو وقفے مطلق کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے رموز اوقاف کے حصے کی طرف۔ تو رموز اوقاف کا جو اگلا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں وقفہ، نیم وقفہ۔ انگریزی میں یاد رکھیے گا، اس کو ہم سیمی کولن کہتے ہیں، اس کو ہم سیمی کولن کہتے ہیں۔ تو وقفہ، نیم وقفہ یا نصف وقفہ، تو یہ استعمال کہاں ہوگا؟ یہ علامت سکتہ سے، یعنی یہ سکتہ ہے، اب سکتہ سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، اس کو بڑا کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے گا بیٹا، یہ میں نے سکتہ لگایا اور اس کے نیچے بالکل میں نے یہ فل سٹاپ لگا دیا، تو یہ کون سی علامت بن گئی؟ یہ سیمی کولن بن گیا، یعنی یہ وقفہ بن گیا، نیم وقفہ بن گیا یا نصف وقفہ بن گیا۔ تو کہاں پر یہ استعمال ہوگی؟ زیادہ ٹھہراؤ جہاں پر کرنا ہوگا۔ یعنی عمومی طور پر ڈرامہ کی سٹوری کے اندر، فلم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کردار جو ہیں کیا کرتے ہیں، اپنے جملے کی تکمیل کرتے ہوئے جملہ انہوں نے گرچہ مختصر ترین استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن اس جملے کے اندر ٹھہراؤ اتنا جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اس جملے کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ خوبصورتی جو ہے وہ آپ کے اس سیمی کولن کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، طویل جملے میں جب چھوٹے چھوٹے جملے آ جائیں، طویل جملے میں ایک طویل عبارت ہے اور اس میں رائٹر کیا کرتا ہے، مصنف کیا کرتا ہے، فلم ڈائریکٹر کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے اس جملے کو نا
یہ جملہ اگرچہ سادہ سا لیکن اس جملے کو ہم ان 3 حصوں میں اس کو شوٹ کریں گے. تو وہ جب اس کے 3 حصے کرتا ہے تو وہاں پر وہ اس کو مختلف پوزز کے اندر، مختلف فریمز کے اندر، مختلف حقیقت میں وہ کیا استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ سیمی کولن کا استعمال کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیے گا یہاں پر رضوان، آنا تو خفا آنا، آنا تو خفا آنا، جانا تو رلا جانا. اب دیکھیے گا اگر ایک ایکٹر جو ہے یا ایک ایکٹریس، ایک اداکار یا ایک اداکارہ جب اس جملے کو ڈرامائی انداز کے اندر جب اس کو وہ پروجیکٹ کروائے گی، جب اس کو شوٹ کروائے گی تو اس کا ایک اپنا ہی انداز ہوگا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا، آنا تو خفا آنا، یہاں پر ہم نے سیمی کولن کا استعمال کیا، جانا تو رلا جانا. یہ جملے کے مختلف اجزاء پر زور دینا مقصود ہو. اس کے 2 حصے ہیں، ایک تو طویل عبارت کو مختلف حصوں کے اندر بیان کرنا، یا جملے کے مختلف اجزاء پر زور دینا جو ہے یہ وقفے کا، نیم وقفے کا یا نصف وقفے کا یہ استعمال یہاں پر کیا جاتا ہے. اب دیکھیے گا جو کرے گا سو بھرے گا. اب اس کے بعد یہاں پر ہم نے پھر سیمی کولن کا اضافہ کر دیا، جو بوئے گا سو کاٹے گا. اب یہاں پر زور دیا جا رہا ہے، کس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، جو بوئے گا سو کاٹے گا. کون کاٹے گا بھی، جو کرے گا سو بھرے گا، جو بوئے گا سو کاٹے گا. میرا اس سے کیا لینا دینا بھی، جو گاجریں کھائے گا پیٹ درد اسی کو ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سیمی کولن کو استعمال کرنے میں بہت ہی خوبصورت رول پلے کرتی ہیں. اب ہم رموز اوقاف کا جو اگلا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تفصیلیہ. تفصیلیہ ایسی علامت کو کہتے ہیں وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ نے کسی عبارت کی جزیات کو مزید تفصیلاً بیان کرنا ہوتا ہے. اس کی علامت کیا ہوتی ہے، دیکھیے گا اس کی علامت یہ ہوتی ہے. اور دیکھیے گا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہاں پر دیکھیے گا اب اس کے بعد ان کے جو ارشادات، آپ کے جو اقوال یہاں پر تحریر میں لائے جائیں گے تو وہ تفصیلیے کے ساتھ لکھے جائیں گے. یہ تفصیلیہ کی علامت آ گئی. اب دیکھیے گا آپ کو امتحان کے اندر ایک بہت ہی اہم سوال آتا ہے، لکھا جاتا ہے قائد اعظم کے 14 نکات کی تفصیل کچھ یوں ہے، کچھ یوں ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے کیا کیا، ہم نے تفصیلیہ کی علامت کی اور اس کے بعد آپ قائد اعظم کے 14 نکات کو 1 نمبر 2 نمبر 3 4 5 6 اور ایون دین 14 نکات لکھ کے آپ اپنے سوال کی تکمیل کر لیتے ہیں. تو تفصیلیہ جو ہے کسی بھی سوال کی تفصیل کو بیان کرنے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، یہ علامت بیان کی جاتی ہے. وقفہ، نیم وقفہ یا نصف وقفہ جو ہے یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے، طویل جملوں کے چھوٹے چھوٹے جملے کر کے عبارت کے اندر خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے، یا جس جملے کے مختلف اجزاء کے اوپر زور دینا مقصود ہوتا ہے وہاں پر سیمی کولن استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پر یہ وقفہ، نیم وقفہ اور نصف وقفہ استعمال کیا جاتا ہے. عزیز طلبہ، ختمہ جو ہے وہاں پر استعمال کیا جائے گا جب آپ اپنے کسی بھی جملے کی تکمیل کر لیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی.